أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف رکوع نمبر 22 آیت نمبر 172 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور جب لیا، ربک تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، یعنی جب لیا تیرے رب نے آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، ان کی پشتوں سے۔ یہ جو ظہور لفظ ہے نا، یہ ظہر سے ہے، ظہر کی جمع ہے نا، ہاں ظہر کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں نا، پیٹھ کو کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہو گیا ان کی کیا مطلب ہو گیا ان کی پیٹھوں سے، ان کی پشتوں سے، اور ذریتہم ان کی اولاد سے، یعنی اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو لیا۔ لیا مطلب کیا؟ یعنی نکالا۔ ہاں ذریتہم، یہ جو لفظ ہے نا، زار رے رے، اس کا روٹ ورڈ ہے، ذریہ کا روٹ ورڈ ہے زار رے رے زرن۔ زرن کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، دیکھیں اولاد بھی پھیل جاتی ہے نا۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَشْهَدَهُمْ، اور اس نے گواہ بنایا ان کو۔ کن کو بنایا؟ جس کو پشت در پشت نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام سے بچے ہوئے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، یعنی ساری جنریشن کو بیک وقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا کیا؟ اور انہوں نے گواہ بنایا۔ علی انفسہم، انہی کے نفسوں پر، یعنی انہیں ان کے اپنے آپ پر گواہ بنایا، یعنی سارے انسانوں کو خود پر گواہی دینے والا بنایا۔ اور کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، ان کہ تقولو، تم کہو، کہیں تم یہ نہ کہو، کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے روز، انا، بے شک ہم، کننا، ہم تھے، ان سے، ہاذا، اس سے، غافلین، غافل، کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے غافل تھے، اس بات سے، اس خبر سے ہم غافل تھے۔ او یا تقولو، تم کہو، انما، بے شک، اشرکا، شرک کیا تھا، آباؤنا، ہمارے آبا و اجداد نے، من قبل، اس سے پہلے، وکننا، اور ہم تھے، ذریۃً، ذری اولاد، من سے، بعدہم، ان کے بعد۔ کیا مطلب ہوا کہ کہیں او تقولو، کہیں تم یہ نہ کہو، نہیں، او تقولو کہ تم یہ نہ کہو، یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، اور ہم کیا ہے، بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے، یعنی سٹارٹ کس نے کیا؟ شرک کی ابتدا کس نے کی؟ ہمارے باپ دادا نے کی، جو ہم سے پہلے تھے، اور ہم تو ان کے بعد کے ہیں، ان کی بعد کی نسل سے ہیں۔ تو آ کیا، سوال ہے، آ کیا، فتہلکونا، پس کیا تو ہلاک کرے گا ہم کو، بما، بوجہ اس کے، جو فعلا، کیا، فعل المبتلون، فعل کیا، مبتلون
باطل پرستوں نے، تو پھر کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، اس قصور میں پکڑے گا جو باطل پرستوں نے کیا، جو غلط کاروں نے کیا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ، بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، آیات کو، یعنی ہم نشانیاں کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَلَعَلَّهُمْ، اور شاید اس لیے کا یرجعون، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کریں، پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ دیکھیں اس واقعے کو نا عہد الست کہتے ہیں، کہ یہ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ معاملہ تخلیق آدم کے موقع پر پیش آیا تھا نا۔ کس وقت؟ جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، پوری نسل انسان آدم کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، سب کو بیک وقت کیا کیا، وجود بخشا، شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے شہادت لی، اور اس سے عہد و میثاق لیا، اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا عرض کیا کہ ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین و آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہ تھا۔ خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد یاد دلاتے رہیں گے جو میں نے تم سے یہاں باندھ رہے ہو، جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو، وہ یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر پھر سب انسانوں نے کیا کہا کہ ہاں ہم گواہ ہوئے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں اور آپ کے سوا کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ تو میری بہنیں بات یہ ہے، مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ میثاق لیا گیا تھا، یہ گواہی لی گئی تھی، یہ عہد لیا گیا تھا، تو کیا یہ تمام باتیں ہمارے حافظے میں محفوظ ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ جانتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور ہم سے یہ گواہی لی گئی، الستُ بربکم؟ تو اگر نہیں تو پھر اس اقرار کو، جس کی یاد ہمارے شعور سے محو ہو چکی ہے، ہمارے خلاف حجت کیسے قرار دی جائے گی؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ جو ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ نے جو گواہی لیا تھا وہ کیا ہم سب کے دماغ میں موجود ہے، یا ہمارے دماغ سے محو ہو گئی، یعنی نکل چکی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ مطلب سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میثاق کا نقش انسان کے شعور اور حافظے میں تازہ رہنے دیا جاتا ہے، یعنی پوری طریقے سے یاد ہوتا ہر شخص کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندہ کیا تھا اور پھر ہم سب سے یہ عہد لیا تھا، تو اگر یہ پورا واقعہ، یہ پورا میثاق اگر پوری طریقے سے دماغ میں تازہ رہتا، حافظے میں تازہ رہتا، تو پھر انسان کا دنیا کی موجودہ امتحان گاہ میں بھیجا جانا تو پھر مطلب فضول ہو جاتا نا، پھر امتحان ہی نہیں رہتا۔ اس کے بعد تو پھر آزمائش امتحان کا پھر کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا، پھر کیا مطلب ہوا؟ لہٰذا اس نقش کو کیا کیا گیا ہے، حافظے اور شعور میں تازہ نہیں رکھا گیا، یعنی ایک دم پوری بات ایک دم ایسے نہیں کہ سب کو یاد ہے، کیونکہ اگر پوری یاد رہتی تو پھر دنیا میں انسان کا بھیجا جانا بے مقصد ہو جاتا نا، فضول ہو جاتا، پھر امتحان ہی نہیں رہ جاتا۔ لیکن بات یہ بھی ہے کہ وہ آج بھی ہر شخص کے، بولتے ہیں نا سب کانشیس، تحت الشعور کہتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہلکا پھلکا یہ مطلب موجود ہے ہر شخص کے اندر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہر شخص، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت پر پیدا کیا ہے نا، دین فطرت پر، دین اسلام پر، توحید پر پیدا کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بنا دیتے، یہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر پوری طرح یاد نہیں بھی ہے تو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ میں، ذہن میں، ہر شخص کے ذہن میں یہ ہے، بس اس کو صرف ابھارنے کی ضرورت ہو۔ صرف تھوڑا بہت اگر اس کو ابھار دیا جائے نا تو وہ چیز یاد آ جائے گی۔ اسی لیے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی گئی ہے، تاکہ جو بھی ہلکا پھلکا، جو ہلکا سا جو ذہن میں ہے اس کو ہے نا ابھارنے کی صرف ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن کو دیکھو نا کیا کہا جاتا ہے، ذکر کہا جاتا ہے نا، کہ ہم نے کیا بھیجا قرآن کیا ہے، ذکر ہے نا، نصیحت ہے۔ اس کے معنی کیا ہوتا ہے، یاد دہانی کے۔ اور ہے نا انبیاء کرام اور کتابوں
کے ذریعے بھی، اور جو حق جو داعی ہے، جو حق کی تعلیم دیتے ہیں، یہ دین کا کام جو لے کر اٹھے ہیں، ہاں وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی اس کوئی نئی چیز نہیں پیدا کرتے انسان کے اندر، بلکہ اسی چیز کو ابھارتے ہیں اور تازہ کرتے ہیں جو ان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو میثاق لیا تھا اس لیے لیا تھا، آگے فرمایا جا رہا ہے کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے باپ دادا نے کیا، ہم تو اس کے بعد ہے، مطلب ہمیں کیوں سزا دی جا رہی، کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہماری اس میں کیا غلطی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی حجت تمام کرنا چاہتا ہے کہ یہ چیز تو عہد تو جب تم دنیا میں نہیں آئے تو اس سے پہلے لیا جا چکا ہے، تو اور نا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ اور جب قیامت کے دن یہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کیا، ہمارے باپ دادا نے کیا، مطلب ہم کو کیوں پکڑا جا رہا ہے اس قصور میں، جو غلط کاروں نے کیا، جو باطل نے کیا، ہاں اس قصور میں تم ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو، اس کی سزا ہمیں کیوں مل رہی ہے۔ تو میری بہنیں آج اگر دیکھیں ہم، ہاں اگر کسی کو کوئی جو شرک کرتا ہے نا، ان سے اگر کہو کہ تم شرک کیوں کرتے ہو بھائی، اسے چھوڑ دو، تو کیا کہتے ہیں وہ، کیا جواب دیتے ہیں، کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریق کو چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط کام کرتے تھے، گمراہ تھے، ہاں ہم ان کو کیوں نہ فالو کریں؟ یہی جواب دیتے ہیں نا جو بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، یعنی ہم اپنے باپ دادا کی ہی پیروی کریں گے، انہی کو فالو کریں گے، وہ غلط کار تھوڑی نہ تھے، گمراہ تھوڑی نہ تھے۔ لیکن قیامت کے دن دیکھیے بات ایک دم پلٹ جائے گی، الٹ جائے گی۔ جہاں وہ اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کے طریقے پر چلنے کو پسند کرتے تھے، قیامت کے روز ایک دم انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کیا شرک، تو ہمارے باپ دادا نے کیا، اور ہم تو ان کی بات کی اولاد تھے، نسل تھے۔ تو بعض باطل پرستوں نے فعل المبتلون، یعنی جو باطل پرستوں نے جو کیا ہے، جو غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے آپ ہمیں کیوں سزا دے رہے ہو؟ دیکھیں کیسے بات دنیا میں کیا کہتے تھے اور آخرت میں کیا کہیں گے، ہاں کہ ان کی وجہ سے آپ ہمیں کیوں سزا دے رہے ہو، ہم تو ان کی نسل تھی، ان کی اولاد سے تھے، ہماری غلطی نہیں تھی، اسٹارٹ انہوں نے کیا، شرک انہوں نے کیا۔ اب بات دراصل یہ ہے نا، قیامت کے روز میری بہنیں وہاں جا کر سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یعنی دنیا میں کیسے محبت کرنے والے تھے نا، وہاں محبت کرنے والے تھے، وہاں ایک دوسرے سے کیا کریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ جب وہ آخرت کا جب وہ عذاب دیکھیں گے نا، تب وہ اس طرح کے حرکت کریں گے۔ جو فرمایا گیا نا، ونو فصل الآیات، ہم نشانیاں واضح طور پر بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، شاید کہ وہ اطاعت کر لیں، شاید کہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وہ بندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، آیت نمبر 175 دیکھ لیتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ کر سناؤ ان پر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال، اس شخص کے بارے میں، وَاتْلُ پڑھ کر سناؤ، علیہم ان پر، نبأ خبر، الذی اس شخص کی، یعنی ان کے سامنے اس شخص کی خبر پڑھ کر سناؤ، اس شخص کا حال بیان کرو، آتیناہ، جس کو ہم نے کیا کیا، اپنی آیات دی۔ یہاں جو لفظ ہے نبا، نبا مطلب خبر، اور خبر مطلب کون سی آتی ہے، اہم خبر کہتے ہیں۔ سورہ نبا بھی ہے نا 30ویں پارے میں، تو ایسی خبر جو اہم خبر ہو۔ اور یہاں جو بیان کیا جائے الذی، اس شخص کی، تو اس کا نام نہیں بتایا گیا ہے، اور بات دراصل یہ کہ نام ضروری نہیں نا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، یعنی نام اس سے ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے، ہاں جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کسی میں بھی جو اس طرح کی باتیں پائی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں آگے جو بتایا جا رہا ہے، کس طرح کی باتیں، کیا خصوصیت اس میں رہتی ہے۔ تو فرمایا جا رہا، آتیناہ، ہم نے اسے دی، آتیناہ، ہم نے اسے دی، آیاتنا، ہاں اپنی آیات دی، آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو کیا دیا، اپنی آیات دی، ہم نے اس کو علم عطا کیا۔ اور یہاں جو مراد خواہ و تورات کی آیت ہو، ہاں یا قرآن کی آیت ہو، فانسلخ، تو کیا ہوا، الگ ہو گیا، چھوڑ دیا، نکل گیا، ہاں بھاگ گیا اس سے۔ انسلخ، یہ سین لام خا، انسلاخ کس کو کہتے ہیں، کھال کھینچنے کو کہتے ہیں، کھال اتارنے کو کہتے ہیں۔
خاص طور پر جب دیکھتے ہیں جب سانپ اپنی کیچلی اتار دیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اپنی کھال اتار دینا۔ دیکھیے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے نا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، یعنی ان کے لیے نشانی رات ہے اور ہم دن کو اس میں سے کھینچ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لینا، نکال لینا۔ تو آگے جو فرمایا جا رہا ہے فَأَتْبَعَهُ الشَّیطَانُ، پھر کیا ہوا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ کیا ہو گیا، بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، البتہ ہم بلند کرتے، بہا ساتھ اس کے، یعنی کیا مطلب ہو گیا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے ہی کیا کرتے، بلند کرتے، بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ، لیکن کیا ہوا، وہ اخلدا، جھک گیا، الی الارض، زمین کی طرف، یعنی وہ کیا کیا، زمین کی طرف جھک کر رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیچھے پڑ گیا کس کے، اپنی خواہش کے، اپنی خواہشات کی، خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا۔ فَمَثَلُهُ، بس اس کی مثال کیسی ہے، کَمَثَلِ الْکَلْبِ، مانند اس کے جیسے کتا، یعنی اس کی مثال، اس کی حالت کتے کی سی ہو جاتی ہے۔ ان اگر تحمل علیہ، اگر تو حملہ کرے اس پر، یلحظ، تو کیا کرتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے، او تترکہ، یا تو چھوڑ دے اس کو، یلحظ، تب بھی وہ کیا کرتا ہے، ہانپتا ہے، زبان نکالتا ہے۔ یعنی کیا اس کی مثال ایسی بتائی گئی ہے، ایسے شخص کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان نکالتا ہے، یا کچھ بوجھ ڈال دو اس کے اوپر، حملہ کرو، ہاں، یا تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان نکالتا ہے، یا اسے چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکائے رہتا ہے، زبان نکالتا ہے، ہانپتے رہتا ہے۔ ذالک، یہ مثال القوم الذین، یہ مثال ان لوگوں کی ہے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، یعنی یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں۔ فقصص، بس بیان کرو، ہاں، قصصا، حقیقت، بس بیان کرو، ہاں، بیان کرو، حقائق یعنی جو حق بات ہے اسے بیان کرو، القصصا، کون سی، جو بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید کو وہ کیا کریں، غور و فکر کریں، یعنی تم یہ حق بات، یہ حقائق ان کو کیا کرو، سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ حقیقت یہ ہے نا، اس سے مراد، ہاں، ہر وہ شخص پر یہ بات، یہ مثال صادق آتی ہے نا، جس کو پاس قرآنی آیات کا علم ہو، قرآن پڑھتا ہو، ہاں، جانتا ہو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں علم رکھتا ہو، قرآن کی برکتیں اس کے پاس ہو، اللہ کی رحمت ہو، اس کے دعائیں بھی قبول ہوتی ہو، لیکن یکایک کیا ہو گیا، دنیا کو کوئی فائدہ دیکھ کر اس کی طرف پلٹ جائے، لالچ کے مارے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف چل پڑے، تو اللہ کے نزدیک وہ شخص کیسا ہے، مانے کتے سے بھی بدتر ہے۔ کہتے ہیں نا، دنیا مردار ہے، اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ تو ایسا شخص اپنے عمل سے کیا کرتا ہے، شیطان کو دوست بناتا ہے، اسے دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے پاس۔ اور قرآن میں دیکھی فرمائے گئے، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر کیا کرتے ہیں، شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص دیندار ہو، عالم ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو، جب اس کو دنیا نظر آئی تو اس نے کیا کیا، وہ اس علم کا لبادہ اپنے اوپر سے اتار دیا، وہ کھال اتار دیا، اور اس کی اصلیت کیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ اس طرح جب کسی شخص پر علم کی، دین کی جو زینت ہوتی ہے نا، کچھ اور نظر آتی ہے، یعنی ایک اخلاق کا لباس ہوتا ہے، وہ کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن جب وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کچھ اور نظر آتا ہے۔ یعنی غصے میں دیکھیں انسان کچھ اور ہی نظر آتا ہے نا، شکل بدل جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی کیا ہے، ہم نے اس کو آیات دی، علم دیا، اس نے کیا کیا، علم حاصل کر لیا، سیکھ لیا، لیکن پھر اس نے کیا کیا، وہ لبادہ، وہ زینت جو دی تھی اپنے اوپر سے ہٹا دیا، کیونکہ جب نیت درست نہ ہو، طریقہ درست نہ ہو تو دین حلق سے نیچے نہیں اترتا نا، وہ صرف ظاہریت میں رہتا ہے، اوپر ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں، ظاہری حالت بدل لیتے ہیں، مگر اندر سے وہی ہوتے ہیں کہ جب ماحول بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ جو ظاہری لباس بھی تھا وہ اتر جاتا ہے، جو دین کا لباس تھا وہ اتر گیا، اپنے اوریجن حالت میں آ جاتے ہیں۔
جیسے پہلے تھے ویسے ہی نظر آتے ہیں، جیسے مطلب وہ پہلے تھے یا اس سے بھی بدترین۔ جیسے ہی اس نے لبادہ اتار دیا تو اب ہوا کیا، شیطان لگ گیا پیچھے، شیطان کو موقع مل گیا، وہ گمراہ ہو گیا، وہ کیا گمراہوں میں سے۔ اچھا یہاں جو فرمایا فقصص، جو بھی فقصص مطلب بس بیان کر دو حقائق، یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد یہ معاملہ نہ کرے جیسے ان لوگوں نے کیا ہے یا اس خاص شخص نے کیا ہے۔ دین کا علم انسان کا کیا کرتا ہے، یعنی جو بھی اس کتاب کو پڑھے تو اور پڑھنے کے بعد یہ معاملہ نہیں کرے جیسے کہ اس شخص نے کیا تھا۔ تو دین کا علم انسان کا تزکیہ کرتا ہے نا، اندر سے بھی کرتا ہے باہر سے بھی کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص کتاب کا علم حاصل کرے پھر وہ یہ سب کرے، دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کا کتا بن جانا، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، پوری طرح شیطان کا شکار ہو جاتا ہے نا، اس کی بھاگ دوڑ شیطان کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے، پھر وہ جدھر چاہتا ہے شیطان اس کو وہیں لے کے جاتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا سا مسئلہ، کتنی بری ہے مثال، القوم الذین، ان لوگوں کی کذبوا بآیاتنا، یعنی ان لوگوں کی مثال کتنی ہی بری ہے جنہوں نے کیا کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی پڑھ کر سن کر اس کو نہیں مانا، اور وانفسہم، اور کیا کیا، اپنے اوپر کانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ من یہد اللہ، بس جسے اللہ ہدایت بخشے، فہو المہتدی، بس وہی کیا ہے، ہدایت پانے والا ہے، راہ راست پاتا ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ بھٹکا دے، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہی لوگ کیا ہیں، نامراد ہیں، خسارہ پانے والوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 179 دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق کے، ذرأنا، پیدا کیا ہم نے، لجہنم، جہنم کے لیے، کثیرن، بہت سے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے کس کے لیے پیدا کیا ہے، لجہنم، جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہم، ان کے لیے، قلوب، دل ہیں، یعنی ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، مگر وہ کیا کرتے ہیں، اس سے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، آیون، آنکھیں ہیں، یعنی ان کے پاس آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، مگر وہ کیا کرتے ہیں، ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، آذان، ان کے پاس کان ہیں، لا یسمعون بہا، مگر وہ کیا کرتے ہیں، اس سے سنتے نہیں ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، کیا، کل انعام، یعنی وہ کس طرح سے ہیں، کیسے ہیں، جانوروں کی طرح ہے۔ بل ہوں، بلکہ وہ، اضلوا، زیادہ گمراہ ہے، یعنی جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہے، وہ جانوروں کی طرح ہیں مگر ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، گئے گزرے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں ہیں، کھوئے ہوئے ہیں۔ یہاں جو لفظ آیا نا، یفقہون، فقہ سے، فقہ مطلب سمجھ بوجھ، علم، غور و فکر، اور جو یہ فرمایا جائے نا، کل انعام، جانوروں کی طرح ہے، چوپائے کی طرح ہے، یعنی گائے، بکری، بھینس، لیکن گائے، بکری، بھینس، ان کی آنکھیں ہیں نا، آنکھیں ہوتی کہ نہیں ہوتی، ہوتی ہے نا، کیا وہ کچھ مطلب دیکھتے تو کیا کچھ اس آنکھوں سے کام لیتے ہیں، کچھ پڑھتے اڑتے ہیں؟ آپ ان کے سامنے کچھ بھی بولیں وہ نہیں سمجھتے ہیں ہماری زبان، ان کے پاس دل بھی ہے، وہ کام نہیں لیتے جو انسان لیتا ہے، آنکھ ہے، کان ہے، لیکن وہ دل ہے، لیکن اس سے وہ کام نہیں لیتے جو انسان لیتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کے ہیں، کس طرح کے ہیں، چوپائے کی طرح ہے، گھاس بھینس کی طرح ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے جیسے پہلے تھے۔ جیسے گائے بھینس کو سارا دن آپ قرآن پڑھ کر سنائیں، کچھ بھی پڑھ کر سنائیں، ترجمہ پڑھ کر سنائیں، کوئی حدیث پڑھ کر سنائیں، ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے نا۔ ویسے ہی یہ لوگ ہیں، ویسے ہی کیا ہے، یہ لوگ دنیا میں، مطلب دنیا میں بھی ایسے لوگ بستے ہیں جن کو نہیں پتا کہ اللہ نے انہیں کیوں پکڑا، کیوں سزا دی، کیوں چھوڑا، چھوڑا تو کیوں چھوڑا، کوئی نعمت دی تو کیوں دی،
بالکل بے حس ہیں، نا سمجھ ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے صرف جانور ہی نہیں کہا ہے، بلکہ کیا کہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے، کیونکہ جانور کو جتنی عقل سمجھ دی گئی تھی اس کے مطابق وہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کس بات سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ آخرت کے انجام سے غافل ہے. وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، انہی چیزوں میں مگن ہیں. ایسے دنیا میں مگن ہیں جیسے اب ان کو واپس یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. وہ مگن ہیں، عیش کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، یہاں جو فرمایا نا ہم نے انسانوں اور جنوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اس میں جنوں کا کیا قصور یا انسانوں کا کیا قصور ہے؟ اس طرح کا سوال پیدا ہوتا ہے نا. یا پھر حدیث میں دیکھیے یہ بات آتی ہے نا کہ جب بچے میں روح پھونکی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ہی فرشتہ یہ لکھ دیتا ہے نا کہ یہ شخص جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. تو انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہم تو قدرت کے ہاتھ میں محض کھلونے ہیں نا. یعنی کہتے ہیں نا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، یعنی لکھا جا چکا ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو پھر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ہم تو قدرت کے ہاتھوں میں محض کھلونے ہیں، مشیت تو اللہ کی پوری ہوتی ہے، پھر ہمیں کیوں سزا ملتی ہے؟ انسان مطلب اس طرح سے سوچ سکتا ہے تو سب پہلے سے لکھا ہوا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یا کوئی چوری کرے، کوئی غلط کام کرے تو کیا کہے؟ یہ تو مشیت الہی تھی، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، ہم نے تو وہی کیا جو لکھا ہوا تھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس طرح کے اکثر سوالات ہم لوگوں کے بھی ذہن میں آتے ہیں نا، پھر ہمیں کیوں سزا ملتی ہے؟ اس طرح کا. تو میری بہنیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی چیز کا پیشگی علم ہونا یا اس کا علم غیب ہونا کسی انسان کو اس بات پر مجبور نہیں کرتا یا پابند نہیں کرتا کہ وہ وہی کام کرے جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے لکھ رکھا ہے. سمجھ رہے آپ لوگ بات؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا پہلے سے علم ہونا اس بات پر انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ وہی کرے جو اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ انسان اپنے پورے ارادے، پورے اختیار سے کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو بھی انسان کام اپنے ارادے اور اختیار سے کرنے والا ہوتا ہے، جملے پر غور کریے کہ جو کچھ انسان اپنے پورے ارادے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے کرنے والا ہوتا ہے، اس کا اللہ کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے. دیکھیے اس بات کو میں ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاتی ہوں. اور دیکھیے اکثر وہ مثال تو میں بھی آپ کو بتاؤں گی، اور اکثر دیکھیے ہم وہ جملے بھی اس طرح کے کہتے ہیں نا، جب کوئی بچہ کو ہے نا کچھ غلط کام کر دیتا ہے، کچھ توڑ پھوڑ دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہی کرے گا، ایسے ہی کرے گا. کیسے بول دیتے ہیں؟ بچوں کو بولتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم نہیں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس بات کو ایک بہت بہترین مثال سے ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس بات کو پوری طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. یہ آیت ہم کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں ایک بادشاہ تھا، مثال یہ ہے وہ کیا کرتا تھا، اس کے ایک درباری ایک نجومی تھا جس سے وہ ہے نا کیا کیا کرتا، مشورہ وغیرہ لیا کرتا تھا اور اسے مشورہ بھی دیتا تھا. لیکن وہ بادشاہ کسی بات سے اس سے ناراض ہو گیا اور اتنا زیادہ خفا ہو گیا کہ وہ اس نجومی کو کسی بہانے سے سزا دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اسے سزا دوں اور اسے یہاں سے نکال دوں. تو ایک دم اسے خیال آیا اور اس نے کیا کیا، ایک ایسا کمرہ بنانے کا حکم دیا جس کے چاروں طرف دروازے ہوں. اور جب ایسا کمرہ تیار ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس نجومی کو بلا کر کہا کہ میں اس کمرے میں داخل ہونے والا ہوں، تم حساب لگا کر بتاؤ کہ میں اس کمرے کے کون سی سمت والے دروازے سے باہر نکلوں گا. ٹھیک ہے، یعنی کیا کیا، اس نے ایک گھر بنایا، ایک کمرہ بنایا جس میں بہت سارے دروازے بنا دیا، اور اس نے اس نجومی سے کہا کہ تم مجھے بتانا کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوں گا تو تم مجھے یہ بتانا کہ میں کس دروازے سے باہر نکلوں گا. اور نجومی کو بھی بادشاہ کی اس ناراضگی کا علم تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سوال دراصل اس کی کیا ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے. چنانچہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ سوال کا جواب تو میں دے دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں اس سوال کا جواب لکھ کر آپ کے کسی وزیر کے پاس رکھوا دوں گا، اور یہ جواب آپ اس وقت دیکھیں گے جب آپ کمرے سے باہر نکل آئیں گے. اور صحیح بھی یہ بات تھی. اب ہوا یہ
کہ بادشاہ نے کیا کیا، ہاں وہ اس کا جواب لے کر اس نے، جو وہ نجومی تھا اس نے کیا کیا، جواب لکھ کر اس نے بادشاہ کے حوالے کر دیا، بادشاہ نے وزیر کو دے دیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، اپنے جس نے کمرہ دیوار بنایا تھا اس کو بلا کر کیا کہا کہ میں اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور اس کے چاروں دروازے، یعنی چاروں نہیں بلکہ جتنے بھی دروازے، اس سب کو ہے نا کیا کرو، تالا لگا دو اور مجھے کیا کرنا، بند کر دو مطلب، اور مجھے کسی دروازے سے نہیں بلکہ چھت پھاڑ کر سیڑھی لگا کر اوپر سے نکال لانا۔ یعنی دیکھو کتنا چالاک بادشاہ تھا نا، اس نے کیا کیا، وہ دروازے سے نہیں نکلے گا یا نہیں نکلا، اور اس نے کیا کیا کہ نا ان لوگوں سے کہا کہ مجھے چھت پھاڑ کر مجھے سیڑھی لگا کر نکالا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب باہر آ کر بادشاہ نے کیا کیا، جب باہر آیا تو اس نے بادشاہ نے کیا کیا، نجومی کو بلایا اور جواب طلب کیا۔ اب اس جواب کو کیا کیا کہ سب کے سامنے پڑھا گیا۔ اب میری بہنیں وہ جواب میں کیا لکھا تھا پتہ ہے؟ کیا لکھا تھا جواب میں کہ بادشاہ کسی دروازے سے نہیں بلکہ چھت پھاڑ کر باہر نکلے گا۔ بادشاہ یہ جواب سن کر دم بخود رہ گیا اور نجومی اس طرح سے بادشاہ کی سزا سے بچ گیا۔ اب دیکھیں میری بہنیں غور کریں کہ نجومی کی پہلے سے جو لکھی ہوئی یعنی جو تحریر تھی، جو اس نے جو جواب لکھا تھا کہ بادشاہ کسی دروازے سے نہیں نکلے گا، چھت پھاڑ کر نکلے گا، تو مطلب کہنے کا ہاں بادشاہ ہے نا کسی دروازے سے نہیں چھت پھاڑ کر نکلے گا۔ اب بادشاہ جو نجومی کی جو تحریر جو اس نے لکھا تھا، اس تحریر نے بادشاہ کو مجبور نہیں کیا کہ وہ دروازے سے نہیں نکلے بلکہ چھت پھاڑ کر نکلے۔ اس نے تو اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے وہ دروازے کی بجائے چھت پھاڑ کر نکلا۔ اپنا اختیار اس نے استعمال کیا۔ ہاں اب کیا ہو گیا؟ تو بات کہنے کی کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، جو ساری باتوں کو جانتا ہے، ہاں اس کی جو مشیت الہی ہے، یا جو وہ چیز بولتے ہیں ہر وہ چیز جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے، وہ جو لکھی ہوئی تحریر یا لکھی ہوئی ہماری باتیں جو ہم زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں، وہ لکھی ہوئی چیز ہمیں اس بات پر مجبور نہیں کرتی کہ ہم وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بلکہ یہ کیا ہے، بلکہ یہ دراصل کیا ہے کہ یہ چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا عالم الغیب ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے۔ ان شارٹ کہنے کا مطلب ہے کہ جو کچھ انسان اپنے پورے ارادے اور اختیار سے کرنے والا ہوتا ہے، اس کو اللہ پہلے سے اس کا اللہ کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو پیشگی علم ہو جانا اس بات پر انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ انسان وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں نا میری بہنیں، آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا یہ جو فرمایا گیا نا اولئک کل انام، یہ لوگ چوپائے جیسے ہیں، بل ہم اضلوا، بلکہ وہ کیا ہے، زیادہ گمراہ ہے۔ کس سے زیادہ گمراہ ہے؟ چوپایوں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ اولئک هم الغافلون، تو یہ جو فرمایا جا رہا ہے کافی چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے، گائے بھینس سے بھی بدتر ہیں۔ تو بات دراصل یہ کہ جو یہ انعام جو ہوتے ہیں، وہ ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے نہ عقل دیا ہے، نہ سمجھ ہے، نہ تمیز ہے، اس لہٰذا وہ کیا ہے، وہ ہدایت کی راہ تلاش کرنے یا اس میں چلنے کے وہ نہیں ہے نا، جبکہ انسان کو ہدایت کی راہ تلاش کرنے، روحانی کلام تک پہنچنے کی اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، سینس دیا ہے، سمجھ دی، عقل دیا ہے۔ ہاں پھر اگر وہ اس سے کام نہ لیں تو کیا دراصل وہ گمراہ ہیں اور ایسے ہیں کہ کل جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ آیت 180 دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی کیا مطلب، اللہ ہی کے لیے کیا ہے، نام اچھے اچھے۔ یہ جو اسما جو ہے یہ اسم کی جمع ہے نا، اور جو یہ حسنہ جو ہے احسن کی مؤنث ہے، احسن مذکر ہے اور حسنہ کیا ہے، مؤنث ہے احسن کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت اچھے 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 نام۔ تو کیا فرمایا جائے، فَادْعُوهُ بِهَا، بس کیا کرو، پکارو اس کو ان کے ناموں سے۔ کن کے ناموں سے؟ کن ناموں کے ساتھ؟ یعنی پکارو اللہ کو ان ناموں کے ساتھ، یعنی اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اور یہاں پکارنے سے کیا مراد ہے کہ دعا مانگو، یعنی جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ کی اچھے اچھے نام لے کر، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں ان کے ساتھ اس کو پکارو۔ ان کے ساتھ پکارنے سے کیا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔
دیکھیے حدیث میں بھی آتا ہے نا، صحیحین کی ایک روایت ہے کہ ان ناموں کی تعداد کتنی ہے؟ 99 نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، 99 نام بتائے گئے ہیں نا. اور کیا فرمایا گیا؟ جو ان ناموں کو یاد کرے گا، اس کو سمجھ لے گا یا ان کی صفات کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے نا. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ان ناموں کو یاد کرنا ہے. اور اگر اتنا نہیں انسان یاد کر سکتا، یعنی کچھ تو نام یاد کر لینا. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات انسان کو پتہ چلتی ہے، جیسے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات پتہ چلتی ہے تو اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے نا، قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس شخص کو کوئی غم یا بے چینی یا اہم کام پیش آئے تو اس کو کیا چاہیے؟ وہ ان کلمات کو پڑھے. ہاں، مشکلات کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی. وہ دیکھیں وہ دعا ہے نا رنج و غم کو دور کرنے کی، جو دعا میں آتا ہے نا، وہ دعا میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے دعا کتنی آسان ہے نا، اسے اگر ہم یاد کر لینا تو بہت اچھا رہے گا. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا کیا ہے، جو بہت بڑا، بہت بردبار ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش العظیم ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اور کیا ہے؟ رب العرش الکریم، اور عرش کریم کا رب ہے. کتنی آسان ہے نا یہ دعا. لا الہ الا اللہ العلیم عظیم الحلیم ہے، پھر لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم ہے، پھر لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض ہے و رب العرش کریم ہے. دیکھیے اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کوئی خاص ایسی وہ چیز نہیں ہے کیا مانگ رہے، بلکہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے. اور دیکھیے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم رہتا ہے نا. یا ہم اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، بہترین نام ہیں. تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَذَرُ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں، فی اسماعی بھی، یعنی ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں الحاد کرتے ہیں. سیجزون، ان قریب وہ جزا پائیں گے یا سزا پائیں گے، ما کانوا یعملون، یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ وہ پا کر رہے ہیں. چھوڑو ان لوگوں کو جو الحاد کرتے ہیں. تو یہ جو لفظ جو آیا نا الحاد، یہ لحد سے، لام ہے دا. لحد کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ قبر کو کہتے ہیں نا لحد، سب کو پتا ہوگا. لیکن بات دراصل یہ کہ قبر کو تو کہتے ہیں، لیکن بگلی قبر کو. بگلی قبر مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے پہلے قبر کا سیدھا گھڑا کھودا جاتا ہے نا، سیدھا کھودتے کھودتے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نیچے جا کر سائڈ سے کھودا جاتا ہے. یعنی سیدھا کھودتے کھودتے سائڈ پر چلے گئے، سائڈ پر کھودنا شروع کر دیا، یعنی سیدھے جاتے جاتے کیا کر دیا؟ رخ بدل دیا، کھودنے کا رخ بدل دیا، انحراف کر دیا. تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو الحاد کہتے ہیں. الحاد یعنی انحراف کرنا، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ جانا. تو ان لوگوں کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی سیدھے راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. اور کس طرح ہوتے ہیں؟ یعنی یہاں جو کہنے کا مطلب ہے، اشارہ کس کے؟ الحاد ایک طریقہ سے شرک کرنا ہے والوں کو کہا جائے گا نا. یعنی کیا ہو گیا کہ سیدھے جا رہے تھے، جاتے جاتے کیا ہو گیا؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگے، راستے سے ہٹ گئے، منحرف ہو گئے، انحراف کر دیا. تو یہاں شرک کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو پکارو، صرف اس کو ہی پکارو. جو لوگ اللہ کے ناموں میں زیادتی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی صفات دوسروں کو دے دیتے ہیں یا ان کے ناموں پر اوروں کے نام رکھ لیتے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے ناموں کو پر اوروں کے نام رکھ لیتے. جیسے مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے کیا بنا دیا تھا؟ لات. یہ لات کیا تھا؟ یہ دیوی کے نام تھے. نہیں، اللہ کے سے چینج کر کے لوگوں نے کیا نام رکھ دیا؟ لات رکھ دیا، دیوی کے نام ہے. اس طرح منات، اللہ کی صفات کیا؟ المنان ہے نا. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہے اس میں ایک نام المنان بھی ہے نا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس سے منات رکھ دیا. اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ صفاتی نام العزیز بھی انہوں نے عزا کر دیا. یعنی انہوں نے یہ کیا، انحراف کر دیا، اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کے نام رکھ لیے، دیویوں کو پکارنے لگے.
دیویوں کے نام پر رکھ لیا اللہ کے نام. تو یہ دراصل میری بہنیں کیا ہے نا، یہ الحاد ہے، انحراف ہے. ایسے لوگوں کو کیا فرمایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کی مت پیروی کرو، ایسے لوگوں کو فالو مت کرو، ان لوگوں کو چھوڑ دو مطلب ان کے طریقے پر مت چلو. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نہ کسی بندے کو اللہ کی صفت میں شریک کیا جائے. ہاں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے یہ جو نام ہے بندوں کو نہیں دیے جا سکتے. جیسے اللہ کے نام کیا الرحمن ہے نا، تو کوئی بندہ نہیں ہو سکتا الرحمن، اللہ نہیں لگا سکتے. کریم، رعوف، یہ نام کسی انسان کا ہو سکتا ہے، مگر الکریم، الرعوف یہ صرف اللہ کی ذات ہے. صرف وہی خاص ہے اس نام سے. ٹھیک ہے میری بہنیں، آیت ہم آخری آیت اس رکوع کی دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 181 کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اس میں سے جو ہم نے پیدا کیا، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدونا، رہنمائی کرتے ہیں. یعنی امتن ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے. اور خاص طور پر کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ امت محمدیہ کی طرف. یہدونا، وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، اور کیا وبہی، اور ساتھ اس کے یعدلون، اور اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہ انصاف بھی کرتے ہیں. تو یہاں اشارہ کس کی طرف ہے؟ امت محمدیہ کی طرف ہے. ہاں، یہ اشارہ ہے امت محمدیہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یا سارے انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یہ اس کا مطلب ہے. یعنی امت محمدیہ میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یا تمام انسانیت، پورے انسانوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کیا ہے؟ یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق پر بھی قائم ہے اور حق ہی کے ساتھ لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے، اور ان کے ساتھ لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. رنج و غم کو دور کرنے کی بہت بہترین دعا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک اسألک بکل اسم هو لك سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.